मादा अल्लाह। आका फरमाते इसी को तो गीबत में शुमार किया जाता है कि इंसान में जो ऐब हो उसके पीठ पीछे बयान करना, ये भी गीबत है। उसकी नाक तो छोटी, उसकी आंख तो छोटी, वो तो अपने आप को बहुत होशियार समझता है। उसका कुर्ता तो बड़ा लंबा था, उसका कुर्ता तो बड़ा छोटा था, उसकी आस्तीन तो बड़ी छोटी थी, उसके मुंह में से तो बदबू आ रही थी। बहुत ज्यादा देर होशियार समझते अपने आप को, है बेवकूफ। इस तरीके की बातें पीठ पीछे करना ये गीबत है। और बड़ी माजरत के साथ आज दुनियादार तो दुनियादार, जो तबका अपने आप को दीनदार तस्वुर करता है, उसकी जबान भी गीबत से महफूज नहीं। अल्लाह, दुनियादार ज़िना करके जहन्नम में जा रहे हैं और हाजी नमाजी लोग गीबत करके उससे बड़ा गुनाह कर रहे हैं। अल्लाह, इस पे तवज्जो नहीं है। गीबत न करो इसलिए कि अज़ाब कब्र गीबत की वजह से, अल्लाह, चुगली की वजह से, पेशाब के छींटों से न बचने की वजह से। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह मेरी मगफिरत कर देगा। इमाम आजम कहते थे मुझे उम्मीद है मेरा अल्लाह इंशाअल्लाह मेरी मगफिरत। देखो उम्मीद करते थे, उम्मीद। और आज तुम जन्नत के ठेकेदार बने। चौथे और पांचवें कलमे का तर्जुमा पूछ लिया जाए तो तर्जुमा नहीं कर सकता मेरा भाई। हफ्ते भर पाक रहने की तौफीक नहीं मेरे भाई को, और वो जन्नत का ठेकेदार बने। मौलाना मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा तो कौन जन्नत में जाएगा? अल्लाह। और बड़ी माजरत के साथ फिर कहता हूं, मेरी गुफ्तगू को इशू मत बनाना, ये मेरे दिल का दर्द है। और हमारे मिंबर से ऐसे ही लोगों को जन्नत बांटी जा रही है जो जुमा की 2 रकात पढ़ के मस्जिद से ऐसे भागते हैं जैसे स्कूल की छुट्टी होने पर स्कूल के बच्चे भागते हैं। उस कौम को हम जन्नत के टिकट बांट रहे, इसका चेहरा देखो तो जन्नत मिलेगी और उसका चेहरा देखो तो जन्नत मिलेगी। बड़ी माजरत के साथ मेरे भाई, हम जिनके चेहरे दिखा के जन्नत बांट रहे हैं, क्या उनका भी जन्नत में जाना कोई यकीनी है? उनके भी ईमान पर खात्मे की कोई गारंटी है? इमाम आजम जैसी हस्ती जिसने 100 मरतबा कमो बेश अल्लाह को ख्वाब में देखा, ऐसी हस्ती कह रही मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह क़यामत में मेरी मगफिरत कर देगा। यकीन की बात नहीं है, यकीन नहीं, उम्मीद, उम्मीद की बात हो रही, उम्मीद की। क्योंकि मजमऊ ज़वायद की रिवायत हदीस है, आका फरमाते हैं जो अपने आप को कतई और यकीनी जन्नती कहे, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो जहन्नम में जाएगा। उम्मीद की जा सकती है, यकीन की यहाँ बात नहीं है। उम्मीद इसलिए कि ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान की चीज है। यहां तो खौफ का कोई तस्वुर ही नहीं है। कहाँ है खौफ? जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारतें दी थी वो मुसल्ले पर रात रात भर रोते थे। अल्लाह। जिनको अल्लाह के रसूल ने जन्नत की बशारतें दी थी वो रात रात भर आओ बुका करते थे। वो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता था। कोई उम्मुल मोमिनीन को ये शरफ नहीं जो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका को हासिल है। तन्हा ये वो उम्मुल मोमिनीन है जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है। तोहमत लगती है, तोहमत, अगर तोहमत लगती है, अल्लाह चाहता तो जर्रे जर्रे से हजरत आयशा की तहारत को बयान करवा देता। ओहद बोल पड़ता आयशा की तहारत, हिमालय बोल पड़ता आयशा की तहारत, जर्रे जर्रे बोल पड़ते आयशा की तहारत। लेकिन गैरत खुदाबंदी को गवारा न हुआ कि महबूब की महबूबा पे तोहमत लगे और जर्रों से तहारत दिलाई जाए। कहा गया महबूब तेरी महबूबा पे तोहमत लगी है, तहारत खुद अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाएगा। नूर उसकी गवाही देगी। मेरे इमाम कहते हैं शमा दिल मिशकात तन सीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। नारे तकबीर। वो
उम्मुल मोमिनीन जिसकी तहारत कुरान बयान करे, वो उम्मुल मोमिनीन जिसकी तहारत की गवाही अल्लाह दे। हजरत यूसुफ पर तोहमत लगे तो दूध पीते बच्चे से तहारत बयान करवा दी जाती है। हजरत मरियम पे तोहमत लगे तो दूध पीते हजरत ईसा से तहारत बयान करवाई जाती है। और महबूबे रब्बुल आलमीन पे तोहमत लगे तो रब्बुल आलमीन खुद जो है उनकी तहारत बयान फरमाता है। ऐसी मुकद्दस खातून जिसकी तहारत अल्लाह बयान करे, उनके बारे में सहाबा कहते हैं फज्र की नमाज पढ़कर जो मुसल्ले पर बैठती थी तो जोहर तक हमने उनको आंसू बहाते हुए महसूस किया। रोती थी बस, और इतना अल्लाह के खौफ से रोती थी कि आंसुओं से जब वो दुपट्टे से आंसू पोंछती थी तो दुपट्टा निचोड़ा जाता था तो ऐसे गिरते थे आंसू, यूं लगता था जैसे किसी ने दुपट्टा धो करके निचोड़ा हो। अल्लाह, क्यों ये लोग रोते थे? क्यों रोते? आज हम जन्नत के ठेकेदार बने हुए, हम जन्नत में नहीं जाएंगे, कौन जाएगा? आप बताइए लोग क्यों रोते थे? ये सच्ची बात है, जब तक के दोनों पैर जन्नत में नहीं पहुंच जाए आदमी को सुकून से नहीं बैठना चाहिए। क्या बात है? सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बिस्तर के नीचे चाबुक रखते थे और जब घर में आते थे तो सोने से पहले चाबुक निकालकर पैर पे मार के कहते थे, उमर बता तूने अल्लाह की फर्मा बरदारी के कितने काम किए, अल्लाह, और इन पैरों से चल करके तू कहां गया? फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला। मेरे भाइयों, ये कोई खेल तमाशा नहीं है आपका दीन, ये कहानी किस्सों की मनगढ़ंत दुनिया नहीं है आपका दीन। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह के नजदीक सिर्फ इस्लाम है और वो अल्लाह की तरफ से नादिल किया गया है। ये सोचते हो रात रात भर जिना की फिल्में देखोगे फिर भी जन्नत पक्की है? अल्लाह, इसलिए कि हमारे साथ एक टाइटल है। मेरे अजीज, जब नबी का बेटा जहन्नम में जा सकता है उसके करतूत की बुनियाद पर, नहीं कुरान में नहीं लिखा है। अगर मैं कुरान से हट के बात करूं तो मुजरिम हूं। आप बताएं ना, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, अल्लाह फरमाता है ए नूह अब ये तेरी आल से न रहा इसलिए कि इसके अमल अच्छे नहीं है। उठा के कुरान देखो। जब नबी का बेटा जहन्नम में जा सकता है, हम कौन है? हम किस खेत की मूली है? लेकिन एक बात ये भी आपको बता दूं आगे बढ़कर, ये लईसा मिन आहलिक और अंबिया के लिए है, इसको रसूलुल्लाह की औलाद पे चिस्पा नहीं करना। क्योंकि खातिमुन नबीयीन की जो और खुसूसियात और नबियों से अलग अलग है, नसब के मामले में भी हुजूर की खुसूसियत अलग है। आका फरमाते सबके नसब मुनक़ते हो जाएंगे लेकिन कयामत में मुझ मोहम्मद का नसब काम आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, याद रख, सुभान अल्लाह, नसबी व सबबी। और एक मकाम पर फरमाया फातिमा ने अपनी तहारत की इतनी हिफाजत की कि अल्लाह ने फातिमा की औलाद पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया। सुभान अल्लाह। फतावा रज़विया शरीफ में इमाम अहले सुन्नत इसीलिए लिखते हैं कि इंदल्लाह जो सादात हैं, इंदल्लाह पर अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं, इसकी तशरीह नहीं करता लेकिन बात मेरी पूरी हो जाएगी। इमाम अहले सुन्नत लिखते इंदल्लाह जो सादात हैं उन पर जहन्नम की आग हराम कर दी गई है और उनके लिए मगफिरत यकीनी है। लेकिन जो इंदल्लाह हैं, पता कैसे चले कि इंदल्लाह यहाँ पता नहीं चल सकता। इंदल्लाह का पता तो अल्लाह के पास पहुंचकर पता चलेगा कि इंदल्लाह कौन। उन पर कतई जन्नत है, उनके लिए जहन्नम की आग हराम, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का हिस्सा। इसलिए नसब हुजूर का काम आएगा। अलबत्ता नसब पर फख्र की इजाजत नहीं देते मगर नसब को बेफायदा भी नहीं कहते। अरे जब असहाबे कहफ की निस्बत काम आ सकती है तो महबूबे खुदा की निस्बतें क्यों काम नहीं? क्या बात है, सुभान अल्लाह। हम एक तरफ की बात करके नहीं जाएंगे, मायूस करने भी नहीं आए हैं। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं जब असहाबे कहफ का कुत्ता बख्शा जाएगा तो सगे दरगाहे सुल्ताना मकिसनी या रसूल। जब कहफ वालों का कुत्ता बख्शा जाएगा तो मैं तो सुल्तान दो आलम का सग हूँ, फिर मेरे क्या मर्तबे। लेकिन भाई वहां सच्ची निस्बत तो हासिल
کوئی نسبت کی طرف تو توجہ، جو وہاں سے منسوب ہوگا وہاں تو دل کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یوں کہتے تھے، اللہ انشاءاللہ مجھے بخش دے گا۔ تو لوگوں نے کہا آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بخش دے گا انشاءاللہ، وجہ کیا؟ فرماتے ہیں الحمدللہ میں نے پوری زندگی کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ امام اعظم کہتے ہیں میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، اسی عمل کی وجہ سے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے گا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آئیے جلدی جلدی میں عذاب قبر کے حوالے سے مزید روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو مزید آگے بات پتہ چلے۔ اللہ کسی کو بھی عذاب قبر میں مبتلا کر سکے، کسی کو بھی۔ شرح الصدور میں ساتھ ساتھ کتابوں کے نام بھی پڑھ رہا ہوں کیونکہ بات بڑی نازک کرنے جا رہا ہوں، تو آپ سمجھنا کہ میں وہ ذمہ داری ان پر ہے جنہوں نے لکھا ہے، میری حیثیت ناقل کی۔ شرح الصدور میں علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، اب دل کے کانوں سے سننا، ایک صحابی کہتے ہیں، غالباً حضرت ابو رافع کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بقیع گیا۔ مدینہ منورہ کا جو قبرستان ہے اس کو بقیع کہتے ہیں، جنت البقیع، شاید اسی نسبت سے آپ نے جو وہ یہ کانفرنس کا نام بھی رکھا بقیع۔ اللہ نصیب کر دے بقیع، آمین آمین سب کو، آمین۔ جن کے نصیبیں ہیں پھر نصیبیں ہیں۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ میں قبرستان گیا بقیع میں، تو میں نے دیکھا کہ حضور کہہ رہے اف 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 اف، مجھے ایسا لگا کہ حضور مجھے کچھ کہنا چاہتے، تو میں نے کہا حضور مجھے کچھ کہنے کا، نہیں تجھے نہیں کہہ رہے ہیں، ایک قبر والے کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کو جہنم کی آگ کی زرہ پہنائی گئی۔ اللہ، رسول اللہ کے دور کی بات، اللہ کے رسول کے دور کی بات، آقا کے دور، کیا فرمایا؟ اس کو جہنم کی زرہ، آگ کی زرہ اس کو پہنائی گئی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آگ کی زرہ کیوں پہنائی گئی؟ تب آقا فرماتے ہیں اس کو میں نے ایک مرتبہ زکوٰۃ وصول کرنے بھیجا تھا۔ دل کے کانوں سے سنیں، عذاب قبر کی بات میرے بھائیوں، یہ کوئی پھر کہہ رہا ہوں، اس کو سیریس لینا۔ میں حدیث پڑھ رہا ہوں امام سیوطی کے حوالے سے۔ امام سیوطی کون؟ امام احمد رضا محدث بریلوی سیدی اعلی حضرت جب بھی فتاوی رضویہ میں امام سیوطی کا نام لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی۔ ہائے ہائے ہائے، یہ بیک وقت مفسر بھی قرآن کے، مورخ بھی ہیں، محدث بھی ہیں اور صوفی بھی ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں۔ انہوں نے کم و بیش 70 مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیدار کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور خود فرماتے ہیں کسی مسئلے میں مجھے اشکال ہوتا اور وہ میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو میں ڈائریکٹ رسول اللہ سے پوچھا کرتا، سبحان اللہ۔ حضور رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ یہ حال ہے ان کا، امام سیوطی کا۔ وہ امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب شرح الصدور میں لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے اف اف کہا، تو جو صحابی ساتھ تھے انہوں نے کہا حضور مجھے کہنا چاہتے، کہا نہیں، اس قبر والے کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو آگ کی زرہ پہنائی گئی ہے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ تو کہا میں نے اس کو زکوٰۃ وصول کرنے بھیجا تھا، یہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گیا تھا، اس زکوٰۃ میں زرہ آئی تھی، زکوٰۃ کے مد میں زرہ آئی تھی، تو اس نے خیانت کرتے وہ زرہ اپنے پاس رکھ لی، اور جب اپنے پاس رکھ لی تو یہ اسی کے پاس رہ گئی، اور اب اس کی قبر میں یہ زرہ اس کے لیے آگ کی بنا کر اس کو پہنائی گئی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم جس کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجیں اور وہ شخص خیانت کر جائیں زرہ کے معاملے کو لے کر، پھر کہتے ہیں امام سیوطی لکھ رہے ہیں اس کو، ذمہ دار وہ میں ناقل ہوں، آپ بتائیں میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ لوگوں کا پیسہ لے کر ہڑپ کر کے حاجی نمازی بننے والوں، لوگوں کا غصب کر کر کے ادھر ادھر بھاگ جا کر کے پھر چند دنوں کے بعد نیکی کا لبادہ اوڑھ لینے والوں، کچھ لوگ تو یہ سوچتے چلو یار اس کا لے لو اس کا لے لو، دبا لو، یہ کر لو، پھر نیک بن جاؤ، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ یاد رکھنا اسلام خرد برد کا مذہب نہیں ہے۔ حضور فرما رہے کہ جس کو میں نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا اور وہ زرہ میں اس نے
نے خیانت کی وہ زرہ آگ کی بنا کر اس کو پہنا دی گئی ہے. تو میرے بھائیو ہم تو کیا کیا کر رہے ہیں. کوئی موبائل چوری کر رہا ہے، حتیٰ کہ چوری کا کام مسلمانوں کے درمیان اتنا عام ہو چکا ہے کہ اب مسجد میں بھی اگر نیا کوئی لوٹا لا کر کے آدمی رکھتا ہے تو مسجد کا مؤذن اس کو بھی زنجیر سے باندھ کر کے رکھتا ہے، یعنی کہ کہیں یہاں کا لوٹا چوری نہ ہو جائے. کوئی مٹکے کے پاس پانی رکھتا ہے مسجد میں تو وہ گلاس بھی زنجیر سے باندھ کے رکھا جاتا ہے، گلاس بھی چوری نہ ہو جائے. جس قوم کی اخلاقی حالت اتنی گر جائے وہ قوم عزت اور وقار کے ساتھ زمین پہ کیسے جی سکتی ہے؟ مسلمانوں ہم ہی تھے شاہ جہاں کے دور میں جب برطانیہ حکومت نے ہندوستان کی سرزمین کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا کہ جاؤ اور شاہ جہاں کی حکومت میں دیکھو کہ ہندوستان کی رعایا کا کیا حال ہے. تو وہ جو رپورٹ لے کر کے گئے تھے انگلستان، یہ کہا کہ شاہ جہاں کی حکومت میں ہم نے دیکھا کہ روڈ پر ہم نے نہ کسی کو بھیک مانگتے دیکھا اور نہ روڈ پر ہم نے کسی کو چوری کرتے دیکھا. یہ اپنی حکومت میں اس ہندوستان کا حال تھا. کلمہ پڑھنے والوں کی حکومت میں نہ راستے پہ کوئی چوری کر سکتا تھا، اللہ اکبر، نہ راستے پر اللہ اکبر کوئی بھیک مانگ سکتا تھا. لیکن اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں یہ مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں نے ماحول بنایا تھا. اور آج ہم خود چوری کریں، اگر جلسوں میں بھی جاتے ہیں، مزارات پر بھی جاتے ہیں، مسجد میں بھی جاتے ہیں، اور کسی کو اعلان کرنا پڑتا ہے جیب کتروں سے ہوشیار رہے. مسلمانوں کے جلسے میں جیب کترے کیوں؟ مسلمانوں کی مسجدوں کے اندر موبائل چور کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان صرف زبان کا مسلمان بنے ہو، کلمہ زبان سے پڑھے ہو، دل میں کلمہ کہاں ہے، ذہن میں کلمہ کہاں ہے، کلمے کے افکار کہاں ہے. اقبال نے اسی کو رونا روتے تو کہا تھا، خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، عقل نے کہہ دیا، خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس دنیا کے اندر جو چاہے کر لو، لیکن ایک دن قبر ہے، قبر، اور قبر کا عذاب بڑا دردناک ہے. جانتے ہو، آئیے آپ کو ایک بات اور بتاؤں عذاب قبر کے حوالے سے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک نیک آدمی، ایک متقی آدمی مر گیا، جس کو لوگ متقی سمجھتے تھے، پرہیزگار سمجھتے تھے. اس پھر کہتا ہوں اگر اللہ عبادت کی توفیق دے تو ڈیڑھ ہوشیار نہیں بننا، اس لیے کہ لوگوں کا نیک کہنا کوئی کام نہیں ہے. جب تک کہ قدرت نیک ڈکلیئر نہ کرے کچھ نہیں ہے. لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. لوگ جس کو نیک اور متقی سمجھتے تھے وہ مر گیا. جب مر گیا تو عذاب قبر کے فرشتے قبر میں آئے، کہا ہم تجھے 100 کوڑے ماریں گے. اس نے کہا کیوں مارو گے مجھے؟ میں تو نیک تھا نا، میں متقی پرہیزگار تھا، تم مجھے 100 کوڑے کیوں مارو گے؟ تو کہا اچھا ٹھیک ہے 100 نہیں تو 50 ماریں گے تمہیں. توجہ کیجئے، عذاب قبر 50 ماریں گے تمہیں. اس نے کہا 50 بھی کیوں مارو گے؟ میں تو نمازی بھی ہوں، حاجی بھی ہوں، عمرہ بھی کرتا تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، پھر تم مجھے کیوں مارو گے؟ کہا اچھا ٹھیک ہے 10 مارتے ہیں. پھر 10 بھی کیوں مارو گے تم مجھے؟ میں نے کیا غلطی کی؟ میں نیک تھا، پرہیزگار تھا. کہا اچھا ٹھیک ہے متقی جی، پرہیزگار جی، ایک ہی ماریں گے تمہیں. اب ایک سے کم تو ہو نہیں سکتا تھا. جب ایک کوڑا مارنے کی بات کی تو اس نے کہا ٹھیک ہے ایک مار لو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ایک کوڑا فرشتے اس کو ماریں گے تو اس کی پوری قبر میں جہنم کی آگ بھڑک اٹھے گی، ایک کوڑے سے، ایک کوڑے سے، اور اس کا پورا جسم ذرے ذرے میں تبدیل ہو جائے، ایک کوڑے سے. اللہ کے بندو، اللہ رب العزت کے عذاب پہ غور کرو، اپنی آخرت کا خیال کرو، اپنے آپ پہ رحم کرو. ہم میں کوئی نہیں ہے میرے بھائی جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے. ہم میں کوئی نہیں ہے جو اللہ کے عذاب کو اٹھانے کی طاقت رکھے، کوئی نہیں ہے. ایک کوڑا اس کو مارا گیا، اس کی قبر میں آگ بھڑک اٹھے گی اور اس کا جسم ذرے ذرے میں تبدیل ہو جائے گا. پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ جب تک چاہے گا آگ بھڑکتی رہے گی، اس کا جسم اس حالت میں رہے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندگی دے گا اور اس کا جسم جمع کرے گا. تو فرشتے اس سے پوچھیں گے بتائے ہم نے تجھے یہ عذاب کیوں دیا؟ ایک کوڑا تجھے کیوں مارا؟ اس کی 2 وجہ. نمبر 1 کہ تو نے ایک مرتبہ بے وضو نماز پڑھا تھا، بے وضو نماز پڑھنے کی وجہ سے تجھے ایک کوڑا مارا. نمبر 2 ایک مظلوم آیا تھا تیرے پاس فریاد لے کر میری مدد کر، تو نے اس مظلوم کی مدد نہیں کی، اس لیے ہم نے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا.
آپ سے پوچھتا ہوں، اتنا نیک، اتنا متقی، اتنا پرہیزگار، اور اس کو ایک کوڑا مارا گیا تو یہ، اور کیوں مارا گیا؟ کیونکہ اس نے وضو نہیں کیا تھا۔ آپ ذرا علماء کے پاس آ کے پوچھو کتنوں کو وضو کرنا آتا ہے، کتنے لوگ صحیح وضو کرتے ہیں؟ اور نمبر دو، کوئی مظلوم آ کر کے کہتا ہے میری مدد کرو، اور اس نے مدد نہیں کی، نیک ہو کر، متقی ہو کے، پرہیزگار ہو کر، ایسا کوڑا پڑا کہ پوری قبر آگ سے بھر گئی اور جسم ذرے ذرے میں تبدیل ہو گیا۔ اگر کوئی مظلوم کی مدد نہ کرے تو نیک ہو کر اس کی قبر میں یہ اس پر عذاب آئے، تو جو لوگوں پہ ظلم کرے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ عذاب قبر اس پر کیسے مسلط کیا جائے گا؟ اور تو اور جو پڑوسیوں پہ ظلم کرے، اور تو اور جو گھر کی بیوی پہ ظلم کرے۔ آج پوچھتا ہوں، ذرا سروے کر لو، کتنوں کی بیویاں ان سے خوش ہے، کتنوں کی بیویاں ان سے راضی ہے؟ عورتوں کو باندی بنا کے رکھا ہے، عورتوں کو کنیز بنا کے رکھا ہے۔ اللہ اکبر، سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو طلاق کی دھمکی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، میکے سے لیٹ آئے تو طلاق کی دھمکی دیتے ہیں۔ اگر جہیز کچھ کم لے کر کے آئی ہے تو رات دن اس کو ٹارچر کرتے ہیں۔ تیری ماں نے دیا کیا؟ تیری ماں نے دیا کیا؟ تیرے باپ نے دیا کیا؟ بولو یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سوچو تو صحیح۔ یاد رکھنا، صرف ماں باپ کا دل دکھانے والا جہنمی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت کی عزت صرف شریف لوگ کرتے ہیں، کمینہ عورت کی عزت کرنا نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول نے اس کو کمینہ فرمایا، کمینہ۔ اگر حدیث میں یہ الفاظ نہیں آتے تو میں اس منبر سے یہ بات نہ کہتا۔ اللہ اکبر۔ فقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب قرۃ العیون کے اندر لکھتے ہیں، آقا فرماتے جو عورت کی عزت کرنا نہ جانے وہ کمینہ ہے، کمینہ اس امت میں۔ حضور جسے کمینہ کہے۔ آج داڑھیوں کی تراش خراش تو بڑی خوبصورت ہے، ٹوپیاں تو بڑی خوبصورت ہے، بیویوں کو، عورتوں کو ٹارچر کرتے ہو، بہووں کو ٹارچر کرتے ہو، گھر کی خواتین کو ٹارچر کرتے ہو۔ سن لو، اللہ کے غیب داں نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی بیوی کا دل دکھایا، اللہ، غلط بول بول کر، گالیاں دے کے، تانے دے کے اس کا دل دکھایا، جب وہ قیامت کے دن اگر پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر بھی آئے گا تو اللہ اس کی پہاڑوں جیسی نیکیوں کو بھی رد کر دے گا، اور حکم ہوگا یہ بیوی کا دل دکھاتا تھا غلط جملے بول کر کے، اس لیے اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کر جاؤ۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری توجہ نہیں۔ اب آپ کہیں گے مولانا میں معلوم نہیں تھا۔ میرے عزیز، اسلام تو پہلے کہہ چکا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ آپ کو علم حاصل کرنا تھا، شادی سے پہلے آپ نے علم حاصل کیوں نہیں کیا؟ ارے شادی سے پہلے 6 مہینے تک آپ نے شادی کی تیاری کی، تو شادی سے کم سے کم 6 دن پہلے نکال کر بیوی کے حقوق ہی پڑھ لیتے، اسلام میں نکاح اور طلاق کے مسائل ہی پڑھ لیتے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور آقا فرماتے ہیں تم سب میں بہتر میں ہوں، اس لیے کہ میں تم سب سے زیادہ اچھا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہوں۔ یعنی جو سلوک تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتے ہو اس سے زیادہ بہتر سلوک میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہوں۔ اور حضور علیہ السلام کا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا تھا؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ہم بیمار پڑ جاتے تو اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے حصے کا کام خود کیا کرتے تھے، ہمارے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، ہماری حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ